الفصل الثانی، دوسری فصل، قرآن و حدیث کے متعلق اب مزید گفتگو حضرت سے کر رہے ہیں۔ الفصل الثانی عن ربیعۃ الجرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول فرماتی اتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گئی یا ایک فرشتہ آیا۔ اتیا کا لفظ جائز ہے تو اس کے پاس آنا مطلب کوئی آیا تھا۔ فقیل، اس سے کہا کہ لا تنم عینک، آپ کی تو آنکھ سو رہی، ولا تسمع اذنک، ولا تسمع اذنک، اور آپ کے کان سن رہی ہے بات، ولیعقل قلبک، اور آپ کا دل اس بات کا ادراک کر سکتا ہے، سمجھ رہے۔ قلت، کہہ رہے کہ فنامت عینی، فنامت عینی، تو میری آنکھ سو گئی، وسمعت اذنایا، میرے کانوں نے یہ باتیں سنی، وعقل قلبی، اور میرے دل نے ان باتوں کو سمجھ پایا۔ قول تو یہ کہہ رہے کہ فقیل علی، مجھ سے کہا گیا کہ سید نے ایک سردار ہے، مثلا بنا در، اس نے گھر بنایا ہے، مالک ہے۔ فصنع فی حماد، اس میں اس نے دسترخوان بچھایا، ورسل داعیا، اور ایک داعی کو آگے بھیجا کہ لوگوں کو بلا کر کھانے کے لیے کھانا کھلائے۔ فمن اجاب الداعی دخل الدار، جو داعی کو جواب دے گا تو اندر جائے گا نا، واکل من الماد، دسترخوان سے کھائے گا۔ ورضی عنہ السید، اور سردار ملک اس سے راضی ہو جائے کیونکہ تم نے میری بات مانی اور میری دعوت قبول کی۔ ومن لم یجب الداعی، جو داعی کی بات نہیں مانے گا، لم يدخل الدار، گھر کہاں جائے گا، ولم یکل من المأدبہ، مأدبے سے بھی نہیں کہے گا، دسترخوان سے وسائدہ، وسخط علیہ السید، اور سید بھی اس سے ناراض ہو کہ تم اتنے بڑے بن گئے کہ ہماری دعوت میں نہیں آتے۔ قول، تو پھر اس نے مثال دی کہ دیکھ اس کی مثال کیا، فاللہ السید، اللہ ہماری کیا ہے، آقا ہے، ومحمد الداعی، محمد کیا ہے، داعی ہے، والدار، دار کیا ہے، الاسلام، اسلام ہے، والمأدبۃ، اور دسترخوان کے، الجنت، جنت ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول فرماتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پاؤں تکیے پر آرام سے بیٹھ کے میرے کاموں کو اور میری سنتوں کو کیا سمجھ لو، بیکار سمجھ لو۔ لا الفین احدکم، کہ تم میں سے کسی کو میں نہ پاؤں متکئا علی اریکتہ، کہ اپنے مسیحرے پر یا چرپائی وغیرہ پر کیا ہو، بیٹھ گیا ہو، یأتیہ الامر من امری، اور میرے امر میں سے کوئی امر اس کے پاس آئے گا، مما امرت بھی، جس کا مجھے حکم دیا گیا ہو، یا مما امرت بھی، جس کا میں نے حکم دیا ہو، او نہیت عنہ، یا او نہیت عنہ، جس سے مجھے روکا گیا ہے، یا میں نے اس سے روکا ہے۔ فیقول، پھر وہی کہہ دے کہ لا ادری، ہمیں تو معلوم نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، بس جو کچھ ہمیں کتاب اللہ میں نظر آ رہا ہے، دیکھا ہے، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے اور اسی کا اتباع کریں۔ یہ سب کبھی نہ کہہ دے، کیونکہ جیسے کہ قرآن کریم کیا ہے، دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی طرح سے میرا کلام یہ بھی کیا ہے، ایک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے بتایا ہے۔ رواہ احمد، تو مطلب کیا ہے کہ منکرین حدیث نہ بنے، کہ جو کیا کرے، صرف قرآن کریم کی بات کرے، خود کو اہل قرآن کہے کہ صرف قرآن کی مانیں گے اور قرآن کریم پر جائیں گے، کسی اور بات کو ہم نہیں سنیں گے اور نہ کریں گے، نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم ہے اللہ کا، کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو حدیث بھی کیا اس کی شرح ہے۔ رواہ احمد وابو داود والترمذی وابن ماجہ والبیہقی فی دلائل النبوہ۔ وعن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے تو یہی فرمایا نا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن کریم بھی دیا گیا ہے، اللہ نے وہی نازل کی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، سنت ہے، میری حدیث ہے، تشریحات ہے۔ پھر آگے فرمایا لا یوشک، قریب ہے کہ سواق آئے گا، دور آگے کہ لا یوشک رجل شبعان، کہ سیر ہوگا پیٹ سے، اور سیر لوگ تو پرسی پڑھتے نا، سیر لوگ کیا کرتے ہیں، جو پیٹ سے سیر ہو پرسی کہتے ہیں۔ تو شبعان علی ریکتی، کس پر بیٹھا ہوگا، مسیری پر، مسیری کا منع تکبر کا کیا کرے گا، سٹائل کرے گا، تکبر کی شان میں مطالعہ ہوگا، یقول کہے گا علیکم بہذا القرآن، صرف اس قرآن پر چلو، ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، قرآن ہمارے لیے کیا ہے، راہ نجات ہے، قرآن تمہارے لیے راہ نجات ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں ایسے احکام ہے جو بغیر حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ایسا کہے گا کہ قرآن کریم پر عمل کرو، یہ ہمارے لیے دستوری حیات ہے، یہ نظام حیات ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اور پھر کہا فما وجدتم فیہ، جس قرآن کریم میں تمہیں ملے، من حلال حلال فحلوہ، سے حلال سمجھنا، وما وجدتم فیہ من حرام، جو حرام دیکھو، فحرموہ، سے حرام سمجھنا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے یار۔ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز رسول اللہ نے حرام کی ہے یہ تو ایسی ہی ہے، کما حرم اللہ، جیسے اللہ نے حرام کی ہے، یعنی ان کا حکم اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ تو اللہ کا بتایا ہوا ہے نا، پیغمبر علیہ السلام نے توڑی اپنی طرف سے بتایا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حکوم عبداللہ بود،
ٹھیک یہ تو کہہ رہا ہے رسول اللہ، لیکن کس کی بات ہے؟ یہ تو رسول اللہ، یہ تو اللہ کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے توڑی کہتا ہے، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ الا خبردار رہو، لا يحل لكم الحمار الاهلی، پالتو گدھا، گھریلو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس کا گوشت، ولا کل ذی ناب من السباع، اور اس طرح سے درندوں میں جو جانور کیا ہے نکیلے دانتوں سے کاٹتے ہیں کھاتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ان کا گوشت، جیسے لومڑی، شیر وغیرہ۔ ولا لقطۃ معاہد، اسی طرح سے ذمہ کا جو لقطہ ہو وہ تمہارے لیے کیا ہے حلال نہیں، الا ان یستغنی الا یستغنی عنها صاحبها، ہاں اگر اس کا مالک کسی کیا ہو مستغنی، اس کو ضرورت نہ ہو اور وہ چھوڑ دے، تو اگر کوئی کیا ہو فقیروں سے استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور فقیر کو دے۔ پھر آگے فرمایا ومن نزل بقوم، جو شخص کسی کے پاس چلا جائے، کسی کے پاس مہمان بن کر جائے، تو فعلیہم ان یقروہ، جو میزبان لوگ ہیں ان پر ضروری ہے کہ ان کی کیا کرے، مہمان نوازی کرے، میزبانی کرے۔ فإن لم یقروہ، اگر وہ مہمان نوازی نہیں کرتے، ہمارے نزدیک مستحب ہے، دوسروں کے نزدیک واجب ہے، تو فلہ ان یعقبہم، تو یہ شخص بھی ان کو سزا دے سکتے بمثل قراہ، مہمان نوازی کی بقدر، ان سے لے سکتے ہیں مال، زبردستی وغیرہ کر کے یہ آئیں گے ان کو نہیں دیں گا کہ یار تم نے کہا ہماری ضیافت کی تھی اب ہم سے مانگ رہے۔ رواہ ابو داؤد وروا الدارمی وکذا ابن ماجہ الی قولی کما حرم اللہ۔ وعن الارباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولی فرما رہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیا، فقال کا ایحسب احدکم، تم اسی کو یہ خیال کرے گا، یہ گمان کرے گا اور یہ خیال بنائے گا کہ متکئا علی رکتی، آپ نے مسیری اور چرپائی کٹ پر بیٹھ کے، یظن اور یہ کہا کہ ان اللہ لم یحرم شیئا، کہ اللہ نے کچھ بھی حرام نہیں کیا، اگر حرام کیا لما فی ھذا القرآن، صرف اس قرآن میں ہے، بس قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا کوئی کہے گا تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ الا خبردار رہو، انی واللہ قد امرت، میں نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، ووعظت، وعظ و نصائح کیے ہیں، مواعظ ہیں میرے، ونہیت عن اشیاء، بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، نواہی ہے۔ انہا لمثل القرآن، وہ قرآن کی طرح ہے، یا قرآن کے برابر یا اکثر اس سے زیادہ ہے، قرآن کے لیے تشریحات ہے۔ وان اللہ لم یحل لکم، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا کہ ان تدخلوا بیت اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں اندر جاؤ، الا باذن، اجازت مانگو۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بس کیا ہے کافر وغیرہ یا ہمارے دین کو نہیں مان رہے اندر جاؤ۔ ولا ضرب نساء، اس طرح اگر دوران جنگ ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کی عورتیں کیا کرو، مارو یا کیا کر دو، قتل کر دو، ہاں اگر ان میں سے عورتیں شرکت کر رہی ہو یا جنگ میں حصہ لے رہے تم مار سکتے ہو۔ ولا کلاتیمار، اس طرح سے ان کے پھل وغیرہ نہیں کر سکتے خواہ مخواہ، یا کیا کرے زکوٰۃ وغیرہ، یا زکوٰۃ جمع کر رہے ہو نا، یا اس وقت ان سے جزیہ جمع کرے نا، تو از خود سے مت کھانا یا حصے سے زیادہ نہیں لینا۔ اذا اعطاکم الذی علیہم، جو تمہیں وہ حصہ دے جو ان پر واجب ہو جزیے کا۔ رواہ ابو داؤد فی اسناد اشعث بن شعبہ المصیصی، اس سند میں اشعث بن شعبہ مصیصی بھی ہے، قد تکلم فی، اس میں علماء کی طرف سے کلام کیا گیا ہے۔ وعنہ قال، ارباز سے فرماتے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہ، پھر ہمارے طرف رخ کر کے فرمایا، متوجہ ہو گئے، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے بلیغ نصیحت فرمائی، بہت معنادار اور بہت کیا معنی سے پر نصیحت فرمائی، اس سے ذرفت منها العیون، اس سے ہماری آنکھیں بہہ گئی، آنکھیں بہ گئی معنی آنسو بہہ گئے، وجلت منها القلوب، سے ہمارا دل کپ کپا گئے، ڈر گئے، ہمارے دل کیا ہو گئے، ڈر گئے۔ فقال رجل، یا رسول اللہ، شخص نے کہا، کأن هذه موعظۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رخصت کرنے والے شخص کی نصیحت ہے، کیونکہ جو شخص کسی کو رخصت کر رہا نا تو اس موقع پر بلیغ انداز میں اور بہت درد دل سے بتاتا ہے۔ پھر آگے اس نے فرمایا کہ فاوصنا یا رسول اللہ، ہمیں کوئی نصیحت کیجیے خصوصی۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، ہر جگہ اللہ سے ڈرو، تقوی اپناؤ، والسمع والطاعہ، اور امیر کی بات سنو مانو، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا بِالْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ، اگر وہ کیا ہو حبشی غلام ہو اور اس کا سر کیا ہو کشمش کی برابر ہو، تب بھی کیا کرنا، اس سے سرتابی نہیں کرنا، کیونکہ فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو تم میں سے میرے بعد رہے گا نا، زندگی ہوگی، تو فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
بہت سارے اختلافات فتنے جھگڑے دنگے دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم سمجھنا خود پر، اسی پر عمل کرنا، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین نیکوکار جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت پر عمل کرنا۔ تمسکوا بہا، اسی مضبوطی سے تامنا، کبھی چھوٹنے نہیں دینا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور انہیں مضبوطی سے پکڑنا اپنے ڈھاڑوں سے، کیونکہ اپنی ڈھاڑ سے جو چیز پکڑ لے تو وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خود کو دور کر کے رکھنا کس سے؟ نئی باتوں سے، بدعات سے۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی بات بدعت ہے۔ وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رواہ احمد و ابو داود والترمذی وابن ماجہ الا انہما لم يذکرا الصلاۃ۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، حضرت سے فرماتے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، ایک مرتبہ پیغمبر سامنے ہمیں سمجھاتی عملی طور پر پریکٹیکلی ہمارے لیے ایک لکیر کھینچ دی، ایک لائن کھینچ لی۔ ثم قول، پھر فرمایا کہ جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی ہے نا، ھذا سبیل اللہ، یہ مثال سمجھ لے اللہ کے راستے کی ہے، جیسے اللہ کا راستہ کہ صراط مستقیم نا سیدھا ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس لکیر کے ارد گرد دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ لی۔ وقول کا کہ ہذہ سبل، یہ کیا ہے؟ کئی راستے ہیں، راہیں ہیں۔ علی کل سبیل منہا الشیطان، ہر راستے کی سرے پر شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وقرأ، پھر یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ کیا ہے؟ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور ادھر ادھر کے راستے پر مت چلو، تمہیں کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا، حیراں و سرگرداں چھوڑ دے گا۔ الآیہ، رواہ احمد والنسائی والدارمی۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا، جب تک اس کی خواہش، اس کا نفس، اس کا جی رضی نہ ہو، تابع نہ ہو، لما، اس دین کے لیے، جئت بھی، جو میں لے کر آیا ہوں۔ رواہ فی شرح السنہ وقال النووی فی اربعینہ، ھذا حدیث صحیح، رویناہ فی کتاب الحجہ باسناد صحیح۔ وعن بلال بن الحارث المزنی، حضرت سے فرماتے ہیں قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من احیا سنتا من سنتی، جو شخص میری سنتوں میں کسی سنت کو زندہ کرے، قد میتت بعدی، جو میرے بعد مار دی گئی ہو، مار دی گئی کہ میں جس پر عمل چھوڑ گیا ہو، اس کو زندہ کرے عمل کے ذریعے، فإن له من الأجر مثل فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها، تو اس کو یہ والا اجر تو اسی بھی ملے گا نا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے آگے، ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، اور اس کو اتنا اجر ملنے سے ان کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ ومن ابتدع بدعۃ ضلالہ، اگر کوئی ایسی نئی بات نکالے گا جیسے گمراہی کی بات پھیلتی ہو، گمراہی کی بات لا یرضاها اللہ ورسولہ، جو اللہ و رسول کو پسند نہ ہو، کان علیہ من الاسم، اس پر تو اپنا گناہ ہوگا، اور اس کے علاوہ مثل اسہم من، ان لوگوں کے گناہ بھی اس پر ہوں گے، من عمل بہا، جو اس گمراہی کی بات پر عمل کریں گے۔ اور ان پر اتنا سارا بوجھ ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں کا بوجھ کم ہو جائے گا، ان کا تو اپنا بوجھ رہے گا ہی، لیکن اس پر بھی ساتھ ڈالا جائے گا۔ لا ينقص ذلك من اوزارهم شیئا، یہ ان کے بوجھوں میں سے کم نہیں کرے گا کسی بوجھ کو یا وزن کو۔ رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن کثیر بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ عن جدہ۔ عن عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قول، حضرت سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان الدین لیرز الی الحجاز، یا حجاز، یہ دین جو ہے نا حجاز کی علاقے کی طرف سمٹ جائے گا، وہاں جمع ہو جائے گا، کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، جسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف جمع ہو کے سمٹ جاتے، اور اس طرح سے وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ، اور یہ دین پناہ لے گا، یہ دین جگہ پکڑے گا، من الحجاز، حجاز میں، یعنی مکہ مدینہ میں کیا ہو جائے گا؟ منحصر ہو جائے گا، وہاں پر پناہ لے گا، کا معقل العرویت، جس سے پہاڑی بکرا بکری ہوتی ہے نا، ہرن، آہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ پناہ لیتا ہے، من رأس الجبل، پہاڑ کے سرے پر، چوٹی پر۔ پھر آگے فرمائے، ان الدین بدأ غریبا، پہلے بھی دین اجنبی تھا لوگوں کے لیے، جب واضح ہوا اور نیا نیا آیا اور کوئی بھی سے مانوس نہیں تھا، وسیعود کما بدا، پھر ایسے ہی بنے گا اجنبی کہ لوگ اس سے نفرت کریں گے اور دین کو بری نظر سے دیکھیں گے، ایک عجیب چیز انہیں لگے گی۔ فطوبی للغرباء، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشی ہے، ان کے لیے مسرت ہے
جو کیا ہے لوگوں کے لیے اجنبی لگیں گے، عجیب لگیں گے دین کی وجہ سے. وہم الذین، اور یہ غربا لوگ کون ہیں؟ ان کی تعریف تو ذرا کرو حضرت صاحب. ان کی تعریف خود حدیث نے بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، کہ جو لوگ میری سنتوں کو مار چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں اور ان کو پناہ کر دیا ہے، تو یہ لوگ اٹھیں گے، یہ غربا ان سنتوں کو زندہ کریں گے، اصلاح کریں گے، گندی چیزوں کو نکالیں گے. جیسے فصل میں سے ہم کیا کرتے ہیں، گندا گیا اور خش و خساک نکالتے ہیں نا، تو اسی طرح سے یہ بھی کیا کریں گے، دین کو ایسی باتوں سے، رسموں سے، رواجوں سے اور فضول باتوں سے، بکواسات و خرافات سے پاک کریں گے، نکھاریں گے. رواہ الترمذی. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لأتین علی امتی، میری امت پر بھی ایسا زمانہ آئے گا، کما تھا علی بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، حذو النعل بالنعل، جیسے جوتے جوتے سے ملا کر برابر ہوتا ہے نا، بالکل ایسے ہی ہوگا. حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہونا، کھلم کلا، لکان فی امتی من، میری امت میں بھی ایسے لوگ، یصنع ذالک، وہ ایسا گناہ کرے گا. وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، اور بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، 72 نظریات کے حامل لوگ تھے، مختلف غلط عقیدے انہوں نے رکھے تھے. وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت میں بھی 73 فرقے بن جائیں گے، گمراہی کی عقیدے اپنائیں گے، کفر شرک، کلہم فی النار، سب جہنم جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک گروہ ہوگا، ایک طائفہ منصورہ، طائفہ ناجیہ، جو کیا کریں گے، نجات پائیں گے. قول صحابہ نے پوچھا، من ہے یا رسول اللہ، وہ کون سا ہے اور اس کی کیا علامت ہے، کیا پہچان ہے؟ قول فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں، میرا عمل دستور ہے اور میرے صحابہ کا طرز و انداز ہے، اسی طریقے پر اگر وہ رہیں گے، ان کا یہی عقیدہ ہو، ان کا یہی عمل ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ میرے لوگ اور فرقہ ناجیہ ہے. اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ گمراہ لوگ ہیں. رواہ الترمذی، وفی روایت احمد و ابی داود عن معاویۃ 72 فی النار، کہ 72 جہنم میں ہوں گے، واحدہ فی الجنہ وہی الجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہے، جن کا عقیدہ خلفائے رشیدین کا ہے، رسول اللہ کا ہے، اور حق ہے علماء حق. وَإِنَّ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، اور میری امت میں سے لوگ بھی نکلیں گے اور ظاہر ہوں گے، کہ تتجارى بهم تلك الأهواء، کہ ان کے جو کیا ہے، ان کی جو دل کی مرضیاں ہے، خواہشات ہے، نفسانی حظوظ ہے، ان کو لے جائیں گے. تتجارى بهم، لے جائیں گے، ان کو گھسیٹ دیں گے، داخل کر دیں گے، کما، اور ان کے نفس اور ان کا دل سب کچھ خواہشات سے بھرا ہوگا. کما یتجارى الکلب، جیسے کتے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے نا، جراثیم کی، وہ جو ہے بدن میں پھیل جاتی ہے، بے صاحبہ، اس شخص پر جس کو کتے نے کاٹ دیا ہو. لا یبقى منہ عرق، اس سے کوئی رگ نہیں بچتی، ولا مفصل، کوئی جوڑ، الا دخلہ، اس میں یہ بیماری سرایت کر جاتی ہے. اسی طرح ایسے لوگوں میں بھی جراثیم ہوگی خواہش کے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یجمع امتی، اور قال، یہ فرمایا کہ امت محمد علی ضلالہ، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا کہ سب لوگ گمراہ بن جائے. ٹھیک ہے، گمراہ بھی ہوں گے لیکن نیک لوگ بھی ہوں گے. وید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ کی نصرت و مدد کن کے ساتھ؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ. ومن شد، اور جو کیا کرے گا، اکیلے بن کے عقیدہ اپنائے گا اور اپنے لیے کیا کرے گا، عجیب عجیب قصے بنائے گا، حکایات بنائے گا، عقیدے بنائے گا، مشاغافیہ کرے گا، تو شذ فی النار، وہ جہنم بھی اکیلے ہوگا. کہ اہل سنت والجماعت کی جو کیا ہے، ریل گاڑی اور کشتی نوح ہے، اس کو چھوڑے گا تو الگ بن جائے گا نا. تو الگ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اسی بھیڑیا کا آ جائیں گے، شیطان کے دوستوں سے گھسیٹ کے گمراہی کے دلدل میں پھینک دیں گے. رواہ الترمذی. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی تابعداری کرو، انہی کی متابعت کرو، پیروی کرو. سواد اعظم سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، جو سب سے تعداد میں زیادہ ہے، حق پر ہے، اور جو زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے، کالی لگ رہا ہے. جیسے فصل زیادہ ہونا، وہ اگرچہ ہری ہوتی ہے لیکن کیا لگتی ہے، کالی. فإنہ من شذ، جو الگ طریقہ اختیار کرے گا تکبر و غرور میں آ کے، یا کیا کر کے خواہش نفس کے لیے، پیسے پیٹ کے لیے، تو شذ فی النار، وہ جہنم بھی اکیلا ہوگا. رواہ ابن ماجہ من حدیث انس.